نصرت جاوید صاحب تحریک انصاف کے کچھ حامی جو امریکن ہیں، پاکستانی نژاد ہیں، وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، ان کو ویزا نہیں ملے. خبر گردش کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ سوال پوچھا گیا ڈپٹی سپوکس پرسن سے ویدانت پٹیل سے. تو سن لیجئے سوال بھی اور ان کا جواب بھی پھر رسپانس دیتے ہیں آپ سے. سنائیے جی. نصرت صاحب، ویسے یو ایس ایمبیسی میں تو اس کو جو پاکستانی ایمبیسی ہے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ایسا ایشو نہیں ہے کوئی. یہ میں نے بھی سنی تھی اوریجنل. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ صاحب واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں سوال کرنے والے سر. ٹھیک. اچھا، ویسے ہمارے لیے تو بچوں کی طرح ہیں. یہ رحمت شاہ افریدی صاحب کے بیٹے ہیں جو فرنٹیئر پوسٹ آپ کو یاد ہے، وہاں چلے گئے ہوئے ہیں. اب انہوں نے سوال کرتے ہوئے سورس یہ کیا، لندن کے ایک یوٹیوبر کا نام لیا جو یہاں سے بھاگ کر گئے، جس کو صحافی کا ایکچولی وہ صحافی انہوں نے نہیں کہا کہ وہ صحافی ہیں. اب انہوں نے لندن میں بیٹھ کر دعویٰ کیا ہے. یار ایک مطلب کہ دکھ ہوتا ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کے ہاؤ بیوٹیفلی ایکسپوزڈ. میں اس پہ میں مزہ لے رہا ہوں اس کو. یار دیکھو کچھ چیزیں ہیں ہمیں بطور جرنلسٹ، میں جو بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ مجھے پی ٹی آئی کے اوپر جو افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نادان دوستوں میں گھرے ہوئے ہیں. اور بار بار کہتا ہوں دیکھو دیر از نو ڈاؤٹ کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سب کے ساتھ نہیں کہہ رہا. کسی حد تک چیئرمین کے ساتھ بھی ہو رہی ہوگی، کسی حد تک ان کے ساتھ بھی ان کے شایان نشان نہیں ہو رہی. لیکن بہرحال یہ بھی آپ مانیں کہ 9 مئی کو کچھ واقعات ہوئے ہیں جن سے انکار نہیں کیا جو بڑے کافی دل دہلا دینے والے تھے. اس میں بہرحال جلاؤ گھیراؤ قسم کے واقعات ہوئے ہیں، اور وہ جہاں ہوئے تھے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ انہیں معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان کے لیے تو ایک ریڈ لائن ان کے لیے بھی کراس کرنے والی بات. مجھے عادت پہ جائے گی 10 سال بعد کو اور اٹھ کے میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. تو اس کے حوالے سے پھر ہوتا یہ ہے جو پرانا پرنسپل ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پھنس جاتے ہیں. اب گیہوں کے ساتھ جو گھن ہو رہا ہے تو اب یقیناً وہ جو طیش کے عالم میں جو ریئیکٹ کر رہے ہیں جہاں پر یہ آرسن کے اور یہ وہ واقعات ہوئے ہیں، تو ان میں بہت سارے کیسز میں پی ٹی آئی کے کچھ ہمدردوں دوستوں خیر خواہوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے. اگر ہم یہ کہیں تو غلط ہوگا. ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم. لیکن اب اگر میں نے یہاں بیٹھ کے داد فریاد کرنی ہے ان لوگوں سے جو آج کل بہت غصے میں ہیں، تو میں نے کہنا ہے صاحب ایسے نہ کریں، تھوڑا سا اپنے دل میں نرمی پیدا کریں. وہ یہ کہیں کہ صاحب یہ دیکھیے کہ امریکہ میں بیٹھ کے لندن کے ایک آدمی کو کوٹ کر کے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ایمبیسی پی ٹی آئی کے لوگوں کو ویزے نہیں دے رہی جو امریکن ہے، حالانکہ 90% 99%. اب میرا پوائنٹ دیکھیں، یہ سوال پوچھ کے دے آر سکسیسفل. دیکھیں پریس، آپ نے فورن آفس کور کیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ فورن آفس وہ پھر اپنی ایک وہ جاری کرتا ہے پریس ریلیز یا کاروائی آ گئی، اس میں سوال بھی آتا ہے، اس میں جواب بھی آتا ہے. نہ صرف یہ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو جنہیں طیش ہے انہیں تو اور طیش آئے گا نا. وہ کہا کہ اچھا اگر ویزا ہے بھی تو آپ روکتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں نادان دوست وہی نہیں بلکہ میرے دوست، یعنی کہ ہم دونوں بالکل ہم اثر ہیں. اتنا سب کچھ ہو جانا. انور اقبال نے سٹوری بھی کی ہے جو آج ڈان میں چھپی اسی کے اوپر. اچھا، اب یہ کلپ جو ہے یہ وائرل ہوگی. اب جو سادہ ان کے دوست ہیں وہ یہ کہے کہ دیکھیں جی، اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک تو حقیقی آزادی کی جنگ کس کے خلاف لڑنی تھی؟ وہی نا جنہوں نے امپورٹنٹ گورنمنٹ بھیجی تھی. تو انہی سے کہہ رہے ہیں کہ ہایا میں ویزا دلواؤ اپنے ہی ملک کا. اس میں بھی ویسے کئی لوپ ہولز ہیں. تو اگر وہ پاکستانیوں نے آنا تو ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جس کا ریفرنس دے رہا ہے وہ صحافی نہیں ہے. نہیں، اور وہ لندن میں بیٹھ کے شکوہ کر رہا ہے. امریکہ میں موجود کوئی صحافی کیوں نہیں سوال کر رہا؟ یہ مطلب انور اقبال یعنی پوچھ سکتے تھے، اور ہمارے بہت سارے پاکستانی. نصرت جاوید صاحب، میں چاہتا ہوں کہ میری خواہش ہوتی ہے جب بڑا لیڈر پکڑا جائے اس سے مل لوں، کیونکہ جب حکومت میں ہوتا تب تو وہ نہیں ملتا. آئی وش کہ میں بھی چیئرمین تحریک انصاف سے ملوں اور نصرت صاحب کا مشورہ دوں کہ ان نادان دوستوں سے میرا نام لے کے مشورہ دو گے تو بالکل الٹ کریں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں، پھر تمہیں وہ جو ریاست مخالف لوگ ہیں وہ آپ کے حامی بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کے حامی نہیں، آپ کے دشمن ہیں.